السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج سے ہم انشاءاللہ کتاب اسلام ایک تعارف از مولانا وحید الدین خان شروع کریں گے۔ اس کتاب کا جب میں نے مطالعہ کیا تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ یہ کتاب بہت عام فہم ہے، آسانی سے سمجھ میں آنے والی ہے، ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو اسلام کا تعارف حاصل کرنا چاہیں، اسلام کو پہچاننا چاہیں۔ اگرچہ اسلام کے بارے میں ہم بہت کچھ جانتے ہیں، ہم میں سے اکثریت مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئی ہے، اسلام کے نام کے ساتھ پیدا ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اسلام صرف پیدائشی مسلمان ہونے کا نام نہیں ہے۔ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اسلام کو پہچانے، کیونکہ اسلام ایک روشنی ہے، ایک وے آف لائف ہے، زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کتاب میں اسلام کا کیا تعارف کرایا گیا ہے۔ سب سے پہلے ہم تمہید سے آغاز کریں گے، صفحہ نمبر 5 سے۔ مولانا صاحب لکھتے ہیں کہ اسلام دین فطرت ہے۔ یہ جملہ آپ نے بہت دفعہ پڑھا ہوگا، دین فطرت۔ دین فطرت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دین فطرت سے مراد ایسا دین جو انسان کی فطرت، انسان کی ضروریات اور انسان کے حالات کے ساتھ مناسبت رکھتا ہو۔ اسلام فطرت انسانی کا مثنیٰ ہے، یعنی ڈپلیکیٹ ہے، کہ جس فطرت پر اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے، جیسا کہ ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو مسلمان پیدا کیا ہے، اور پھر اس کے والدین اس کو عیسائی، یہودی یا صابی بنا دیتے ہیں۔ تو گویا اسلام ہمارے اندر رکھ دیا گیا ہے، اور جو کچھ ہمارے اندر رکھا گیا، یعنی جس چیز کی ہم انسانوں کو ضرورت ہے، وہی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس تعلیم کو اتار کر باہر بھی رکھ دیا گیا۔ تو اسی وجہ سے ہوتا ایسے ہے کہ جب ہم اسلام کے بارے میں کچھ بھی پڑھتے ہیں یا جانتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ بات ہمارے ہی دل کی بات ہے، یا ہمارے اندر کی بات ہے، یہ ہماری ہی تو بات ہے۔ بہت ساری چیزیں ہمیں بالکل اپنی لگتی ہیں۔ اسلام انسان کے تمام فکری اور روحانی تقاضوں کی تکمیل ہے۔ اسلام سب کے خدا کی طرف سے ہے، یعنی وہ صرف مسلمانوں کا خدا نہیں، وہ تمام انسانوں کا خدا ہے، کیونکہ اس نے سب کو پیدا کیا اور وہ یکساں طور پر سب کے لیے آیا ہے۔ وہ رب العالمین کی پسند کا مظہر ہے۔ مظہر کا مطلب یہ کہ جس سے کوئی چیز ظاہر ہو، یعنی اسلام سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، اسلام کے مطالعے سے، کہ ہمارا رب، ہمارا خالق، ہمارا رازق ہم سے کیا چاہتا ہے، اس کو کیا پسند ہے اور کیا پسند نہیں۔ وہ رب العالمین کی پسند کا مظہر ہے جس کو پیغمبر رحمت کے ذریعے انسانوں کے پاس بھیجا گیا ہے۔ خدا نے موجودہ کائنات بنائی اور اسی نے انسان کو اس زمین پر آباد کیا۔ اس نے انسان اور بقیہ کائنات کے لیے ایک ہی دین مقرر کیا، یعنی وہ دونوں کے لیے ایک ہی چیز ہے، اور وہ ہے اسلام۔ اس فرق کے ساتھ کہ بقیہ کائنات جس دین خداوندی پر مجبورانہ طور پر قائم ہے، اسی دین خداوندی پر انسان کو اختیارانہ طور پر قائم ہونا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں بنائیں، ان کو کیا کرنا ہے، کس مقصد کے لیے بنائی گئی، وہ تمام چیزیں اپنا اپنا مقصد پورا کر رہی ہیں۔ مثلا سورج، چاند، ستارے، یہ تمام کے تمام جانتے ہیں کہ وہ کیوں بنائے گئے ہیں، اور وہ دن رات وہی کر رہے ہیں جس کے لیے اللہ نے ان کو بنایا۔ اسی طرح ہماری زندگی کا بھی ایک مقصد ہے، اور اللہ نے ہمیں بنایا اور ہماری زندگی کا ایک مقصد بھی بنایا، اور پھر اس کی رہنمائی بھی کی، اور وہ رہنمائی پیغمبروں کے ذریعے کی۔
مثلا سورج کو رہنمائی ڈائریکٹ دے دی گئی کہ اسے کیا کیا کرنا ہے، چاند کو براہ راست اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اسے کیا کرنا ہے، لیکن ہمیں براہ راست نہیں بتایا، ہمیں پیغمبروں کے ذریعے بتایا۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ سورج اور چاند کو مجبور بھی کیا گیا کہ جس کام کے لیے انہیں بنایا گیا ہے وہ وہی کام کریں، اس کے علاوہ وہ اپنی مرضی نہیں کر سکتے، وہ ایک لمحے کے لیے بھی ادھر ادھر نہیں ہو سکتے، وہ وہی کرتے ہیں جو ان کو کہا گیا، اور یہی حال کائنات کی باقی مخلوق کا بھی ہے۔ لیکن انسان کو اللہ نے مجبور نہیں بنایا، انسان کو پیدا کیا، اس کا مقصد بنایا اور پیغمبروں کے ذریعے اس کو بتا دیا کہ وہ کیوں بنایا گیا ہے۔ اب انسان کو اختیار دیا گیا کہ وہ چاہے تو اس اطاعت کو قبول کرے اور چاہے تو نہ کرے۔ تو یہ ایک بنیادی فرق ہے ہم میں اور بقیہ کائنات میں، اگرچہ طریقہ یا دین دونوں کا ایک ہی ہے، یعنی اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنا، اس فرق کے ساتھ کہ بقیہ کائنات جس دین خداوندی پر مجبورانہ طور پر قائم ہے، اسی دین خداوندی پر انسان کو اختیارانہ طور پر قائم ہونا ہے، یعنی اپنے اختیار کے ساتھ قائم ہونا ہے۔ درخت زمین پر سیدھا کھڑا ہوتا ہے مگر اس کا سایہ زمین پر جھکا ہوا ہوتا ہے، یہ درخت کے لیے تواضع کا عمل ہے۔ اسی طرح انسان سے مطلوب ہے کہ وہ اپنی زندگی میں تواضع کا رویہ اختیار کرے۔ خلا میں بے شمار ستارے اور سیارے ہیں، سب کے سب مسلسل حرکت کر رہے ہیں مگر ان میں ٹکراؤ نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر ستارہ اور سیارہ اپنے متعین مدار کے اندر گھومتا ہے، یعنی اپنے آربٹ کے اندر گھومتا ہے۔ یہی روش انسان کو اس طرح اختیار کرنا ہے کہ ہر ایک اپنے اپنے دائرے میں سرگرم ہو۔ یہ بہت اہم جملہ ہے، اس کو انڈر لائن کر لیں کہ انسان کو یہ روش اور یہ طریقہ اختیار کرنا ہے کہ ہر انسان اپنے اپنے دائرے میں کام کرے، کوئی انسان دوسرے انسان کے دائرے میں داخل ہونے کی کوشش نہ کرے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مختلف صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا، کسی میں جسمانی طاقت زیادہ ہے، کسی کے پاس ذہنی قوت زیادہ ہے۔ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے مختلف طرح کی صلاحیتیں اور طاقتیں دی ہیں، اور ہر انسان کو ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن عموماً ہم اس بات کو بھول جاتے ہیں۔ ہم دوسرے انسانوں کو کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہم سمجھتے یہ ہے کہ نیکی وہ ہے جو کوئی دوسرا کر رہا ہے، خواہ ہم وہ کرنے کے قابل ہوں یا نہ ہوں، اور اسی وجہ سے بہت سے لوگ غم اور غصے اور فرسٹریشن کا شکار رہتے ہیں کہ وہ نہیں کر رہے جو دوسرے کر رہے ہیں، حالانکہ ان کے پاس بھی اپنا ایک کھلا دائرہ موجود ہے، اختیار موجود ہے، صلاحیتیں اور طاقتیں موجود ہیں جن کو وہ بہترین طریقے سے استعمال کر کے بہترین کام کر سکتے ہیں۔ لیکن شیطان ان کو یہ چیز بھلوائے رکھتا ہے، لہٰذا وہ اپنا وقت بھی ضائع کرتے ہیں اور دوسروں کو ستانے کا بندوبست بھی کرتے ہیں اور دوسروں کا وقت بھی ضائع کرتے ہیں۔ دنیا میں یہ نظام ہے کہ درخت آکسیجن نکالتے ہیں جو زندہ حیوانات کے کام آتی ہے، یعنی انسان اور جانور اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور حیوانات کاربن ڈائی آکسائڈ نکالتے ہیں جس کو درخت لے لیتے ہیں، یعنی دونوں کا الگ الگ دائرہ کار ہے، دونوں ایک دوسرے کے لیے مفید ہیں۔ یہ کائنات میں خدا کا قائم کردہ نظام ہے۔ یہی طریقہ انسان سے بھی مطلوب ہے۔ انسانی سماج کا لفظ اس کتاب میں کافی دفعہ استعمال ہوگا۔ سماج کا مطلب ہوتا ہے معاشرہ، سوسائٹی۔ انسانی سماج میں یہ ہونا چاہیے کہ ہر ایک دوسرے کے کام آئے، ہر ایک دوسرے کے لیے نفع بخش بننے کی کوشش کرے۔ پہاڑوں سے چشمے جاری ہوتے ہیں، وہ بہتے ہوئے بار بار چٹانوں سے گزرتے ہیں، مگر کوئی چشمہ کبھی چٹان کو توڑنے کی کوشش نہیں کرتا، بلکہ چٹان کے اطراف سے اپنا راستہ نکال کر آگے بڑھ جاتا ہے۔ یہی طریقہ انسان کو بھی اپنی سرگرمیوں میں اختیار کرنا ہے۔ وہ مسائل سے لڑنے کی کوشش نہ کرے، وہ مسائل کو نظر انداز کرے اور مواقع کو استعمال کر کے اپنی زندگی کی تعمیر کرے۔ اس کو بھی انڈر لائن کر لیں، یہ آج کی یاد رکھنے کی باتوں میں سے ہے۔ ہم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں جس کی زندگی میں مسائل نہ ہوں۔
جب تک کوئی زندہ ہے، جب تک کوئی اس دنیا میں ہے، وہ لازماً مسائل کا شکار رہے گا. مسائل کو ہم ختم نہیں کر سکتے، وہ زندگی کا حصہ ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے سانس لینا زندگی کا ایک حصہ ہے، اس کے بغیر زندگی نہیں. تو ایسے ہی ہر روز نت نئے مسائل کا جنم لینا بھی زندگی کا ایک حصہ ہے. تو اس کا حل یہ ہے کہ ہم ان کے پیچھے نہ پڑیں، ان کو نظر انداز کر دیں، اور اس کے برعکس ہماری توجہ مواقع پر ہو، اپرچونٹیز پر ہو، کہ میرے پاس کچھ کام کرنے کا کیا موقع ہے، کون سی صلاحیت ہے، کیا کیا جا سکتا ہے. نہ یہ کہ انسان صرف رکاوٹوں کو دیکھتا رہے کہ میں کس کس چیز کی وجہ سے کام نہیں کر پاتی، اور پھر یہ کہ انسان ان چیزوں کو اپنے لیے ایک مسئلہ بنا لے. اس طرح انسان کی زندگی ضائع ہو جاتی. سمندر سے بھاپ اٹھتی ہے اور بادل بن کر بارش کی صورت میں زمین پر برستی ہے. وہ ایک ملک اور دوسرے ملک کے درمیان امتیاز نہیں کرتی، یعنی فرق نہیں کرتی. وہ تمام کھیتوں اور باغوں کو یکساں طور پر سیراب کرتی ہے. یہی معاملہ انسان کا بھی ہونا چاہیے. انسان کی فیض رسانی کو بھی بارش کی طرح عام ہونا چاہیے. اس کو اپنے ماحول میں اس طرح رہنا چاہیے کہ بارش کی مانند اس کا فیض سب کے لیے عام ہو. یعنی انسان خلق خدا کو فائدہ پہنچانے والا ہو. یہ نہ دیکھے کہ فائدہ اٹھا کون رہا ہے، یہ دیکھے کہ اس کا فائدہ زیادہ سے زیادہ کتنے لوگوں تک پہنچ سکتا ہے. خدا نے جو دین کائنات میں تکوینی طور پر قائم کر رکھا ہے، خدا نے جو دین کائنات میں تکوینی طور پر قائم کر رکھا ہے، یہ ایک نیا لفظ ہے، تکوینی طور پر. تکوین کا لفظ ہے نا کن سے ہے، کان یکون، کن ہو جا. اور کن کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا امر ہے، حکم ہے کہ یہ کرو، اور ساری مخلوق وہ کرنے لگتی. تو مثلا سورج، چاند، ستارے جو ہیں یہ اللہ کے فرما بردار ہیں، لیکن کس طرح کہ جو اللہ نے کہا کرو وہ کرتے ہیں. تو یہ سب کے سب مسلمان ہیں کیونکہ فرما بردار ہیں. تو جو وہ تکوینی طور پہ کر رہے ہیں، یعنی کلمہ کن کی وجہ سے کر رہے ہیں، وہی دین اسلام کی صورت میں انسان کو تشریعی طور پر دیا گیا ہے. تشریع کا مطلب ہے شریعت کے طریقے پر، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. بقیہ کائنات کا کامیابی کے ساتھ چلنا اس لیے ہے کہ وہ خدا کے مقرر کیے ہوئے دین کو کامل طور پر اختیار کیے ہوئے ہے. یعنی کائنات اتنی خوبصورت اور اتنی پرسکون اور بہترین کام کرتی ہوئی نظر کیوں آتی ہے؟ کیونکہ وہ اللہ کے حکم پر پوری طرح عمل کر رہے ہیں. اور زمین پہ بگاڑ کیوں، ہم انسانوں میں فساد کیوں؟ کیونکہ ہم مرضی کی بات کرتے ہیں، جتنا مرضی اور پسند کا دین ہوتا ہے وہ لے لیتے ہیں اور باقی چھوڑ دیتے ہیں. اسی طرح انسان کی کامیابی یہ ہے کہ وہ بھی اسی دین خداوندی کو اپنا لے، اسی کے مطابق وہ اپنی زندگی کے معاملات کو درست کرے. جو لوگ ایسا کریں وہ موجودہ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور موت کے بعد آنے والی دوسری دنیا میں بھی. دونوں دنیاؤں کی کامیابیاں اور سرفرازیاں ایسے ہی لوگوں کا حصہ ہیں. تو گویا خلاصہ یہ ہے کہ اگر ہم دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہم سب کے لیے نہایت ضروری ہے کہ ہم اس بات کا آج سے عہد کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کے کام کریں گے. آج کے اس لیسن میں ایک بہت بڑی نصیحت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو اہمیت دیں اور یہ یقین رکھیں کہ اس کا حکم ماننے میں میرا کوئی نقصان نہیں. اس کا ہر حکم خواہ وہ میری سمجھ میں آتا ہے یا نہیں، آسان ہے یا مشکل، وہ میرے ہی فائدے کا ہے اور اسی میں میری کامیابی ہے. تو اسلام دراصل اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ کے حوالے کرنے کا نام ہے. جیسے سورج نے اپنے آپ کو، چاند نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر رکھا ہے. قرآن مجید کی ایک آیت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین سے پوچھا تھا کہ کیا تم خوشی سے آتے ہو یا ناخوشی سے؟ تو قالتا اتینا طائعین، تو دونوں نے کہا ہم خوشی سے تیری اطاعت کرتے ہیں، جو تو ہم سے چاہے گا ہم وہی کریں گے. تو ہم سب کو بھی کیا کہنا چاہیے کہ اے ہمارے رب، جو بھی تو ہم سے چاہے گا
ہم وہ کرنے کو تیار ہیں. ہم ان سارے فیصلوں پہ راضی ہیں جو تو ہمارے لیے کرے. ہم تیرے فرما بردار اور تیرے اطاعت گزار بندے بننا چاہتے ہیں. تو اس معاملے میں ہماری مدد فرما. اب اگر کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں. کسی نے پوچھا کہ اگر کسی میں کوئی دنیاوی ٹیلنٹ ہو لائک انٹیریئر ڈیزائننگ کا تو کیا وہ اللہ کے راستے میں استعمال ہو سکتا ہے اور یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ بالکل ہو سکتا ہے. اور اس کے لیے کیسے ہو سکتا ہے کہ جواب یہ ہے کہ قرآن و سنت کا مطالعہ کیا جائے. قرآن و سنت کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے گاڑی کی 2 فرنٹ لائٹس ہوتی ہیں. اگر دونوں بجھی ہوئی ہوں اور گاڑی چل رہی ہو تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ پھر حال کیا ہوگا. اگر ان میں سے ایک بجھ جائے تو بھی آپ دیکھیں کہ نتیجہ کیا ہوگا. اور اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہو کہ وہ بغیر لائٹ جلائے خود بخود ہی جان لے گا کہ وہ کسی بھی معاملے میں کیا کرے تو یہ بھی اس کی غلط فہمی ہے. تو آپ اپنے ہر ٹیلنٹ کو، کیونکہ اللہ نے مختلف لوگوں میں مختلف ٹیلنٹ رکھے، ہر ٹیلنٹ کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کر سکتے ہیں. شرط یہ کہ طریقہ آنا چاہیے، اور طریقے کے لیے کوئی بھی آپ کو ہینڈی چیز نہیں دے گا. آپ کو دین کا مطالعہ کرنا ہوگا، اور جو آپ پڑھتے جائیں گے بہت سے گوشے آپ کے سامنے کھلتے جائیں گے. کسی سے اس طرح کے سوال کا جواب لینا ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی اپنی عقل اور سمجھ کے مطابق چند چیزیں آپ کو بتا دے اور وہ ادھوری ہوگی، اور خود دین کو سمجھ کر اپنا راستہ معلوم کرنا ایسے ہے کہ آپ کے سامنے پوری وسعت کے ساتھ ایک راستہ کھل جائے اور آپ اس پر پھر اپنی پسند اور ضرورت کے مطابق چلتے رہیں. تو میں یہی چاہوں گی کہ نہ صرف یہ کہ آپ بلکہ اور بھی جتنے لوگ ہیں ان کے پاس جو نالج ہے، جو ٹیلنٹ ہے، جو کام کر سکتے ہیں، ان سب کو پہچانے اور پھر ساتھ یہ جانے کہ اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے اور کیا پسند نہیں، اور اس کو بھرپور طریقے سے استعمال کریں، کیونکہ زندگی ایک دفعہ ملی ہے، اسے رونے دھونے میں ضائع نہ کریں. تازہ یہ نیکسٹ نے کمنٹ کیا کہ ان کو یہ پوائنٹ بہت اچھا لگا کہ ہمیں دوسرے کے معاملات میں انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے بلکہ اپنے کام پہ فوکس کرنا چاہیے اور دوسروں کے لیے فائدے مند بننا چاہیے. الحمدللہ یہ بہت ہی اہم چیز ہے، کیونکہ بہت سی خرابیاں، فساد، تعلقات کی بربادی اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ ہم اپنے کام بھول جاتے ہیں، اپنی ذمہ داریوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور دوسروں کے معاملات میں دخل اندازی کرتے ہیں، اور اس سے دوسروں کو تکلیف بھی پہنچاتے ہیں اور اپنے فرائض کو بھی بھول جاتے ہیں. ہم اپنی نمازوں کا حال دیکھ سکتے ہیں، ان میں کتنا خشوع اور کتنی یکسوئی ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہمارے دماغ میں اور چیزیں بھری ہوئی ہیں، اور ان چیزوں کے بارے میں ہم نماز میں پہنچ کر بھی سوچتے رہتے ہیں. تو اگر ہمیں اپنی حال پر ہماری نظر ہو جائے اور یکسوئی کے ساتھ ہم اپنا کام کریں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اپنے کام سے بھی خوشی ہوگی اور دوسروں کو بھی آپ خوشی پہنچانے کا سبب ہوں گے. یہ انہوں نے کہا ہے کہ بعض دفعہ ہم اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں، ایسے لگتا ہے ہم کچھ نہیں کر سکتے، تو اپنے ٹیلنٹ کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ ہی کو نہیں پہچانتا تو اس سے بڑی مشکل کیا ہوگی اس کی. سمپل طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ کون سا کام آپ آسانی سے کر سکتے ہیں، آپ کو کرنا آتا ہے، آپ کو کر کے خوشی ہوتی ہے، اس سے دوسروں کو فائدہ پہنچتا ہے. اور مختلف ٹیلنٹس ہوتے کیا ہیں، یعنی مختلف سکلز جو دنیا کے کام کاج میں یا آخرت کے عمل میں فائدہ مند ہو سکتی ہیں، ان کو دیکھیں. مثلا آپ کو کیا کیا کام آتے ہیں. اب یہاں مختلف کاموں اور پیشوں کی لسٹ تو میں نہیں دے سکتی، لیکن مثلا لکھنا، پڑھنا، بولنا، کھانا پکانا، کپڑے سینا، اور اسی طرح دیگر بہت سے کام. ایک لمبی لسٹ ہوتی ہے آپ کے پاس، تو ان میں سے آپ دیکھ لیں کہ آپ زیادہ بہتر کیا کر سکتے ہیں. اور انہوں نے پوچھا ہے کہ اگر ہمیں لوگ اپنے معاملات میں انوالو کریں تو اس صورت میں ہمیں سچویشن کو کیسے ہینڈل کرنا چاہیے، نہ کر دینی چاہیے یا حکمت کے ساتھ کیسے معاملہ؟ جی، اگر تو آپ ان کی مدد کے قابل ہیں تو آگے بڑھیں، اگر نہیں ہے تو آپ ان سے کہہ سکتے ہیں کہ میں اس قابل نہیں ہوں. امام مالک کے پاس ایک شخص ہزاروں میل کا سفر طے کر کے آیا. اس نے بہت شہرت سنی تھی امام مالک کی اور بہت ایکسائٹیڈ ہوگا کہ میں معلوم نہیں کیا کچھ سیکھنے جا رہا ہوں. اس نے امام مالک سے ایک سوال کیا تو ان کا لا ادری، میں نہیں جانتا. دوسرا پوچھا تو ان کا لا ادری. ان کا
تو وہ بڑا حیران ہوا، کہنے لگا میں اتنا سفر کر کے یہاں آپ کی شہرت کا سن کے آپ سے سیکھنے آیا ہوں، مجھے لا ادری یعنی میں نہیں جانتا کہ جواب مل رہا ہے، تو یہ تو میرے لیے بڑی تکلیف دہ بات ہے. لیکن بات یہ کہ وہ اسکالرز کسی کی خوشی کے لیے اپنی آخرت برباد نہیں کیا کرتے تھے کہ انسان جس کام کے اہل نہ ہو اس میں ہاتھ ڈال دے اور صرف لوگوں کی نظروں میں اچھا بننے کے لیے اپنے آپ کو قابل ثابت کرتا رہے. ہم بہت سی چیزیں نہیں جانتے اور ہمیں اعتراف ہونا چاہیے کہ ہم نہیں جانتے. ہاں اگر جانتے ہیں اور پھر کہہ رہے ہیں نہیں جانتے تو یہ جھوٹ ہوگا، اس سے بھی بچنا چاہیے. ایک اسٹوڈنٹ نے پوچھا کہ نے کہا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے اور وعدہ کرنا ہے کہ ہم جو بھی پڑھیں گے اس پر عمل کریں گے. اور میرے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ میں کچھ دن نماز پڑھ کے توبہ بھی کرتی ہوں اور دین پر عمل کی کوشش کرتی ہوں، مگر یہ کہ کچھ دن بعد پھر میں وہی غلط کام دوبارہ شروع کر دیتی ہوں. تو پھر توبہ کر لیں. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. میں اجازت چاہتی ہوں. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جزاک اللہ خیرا کثیرا. آپ کی بات کا